آج کا مسلمان اللہ کا دوست نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کے خلاف ہے، یہ قرآن کو قبول کرنے کے خلاف ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو قبول کرنے کے خلاف ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ خود بھی روک رہا ہے اور لوگوں کو بھی روک رہا ہے، پہلے اپنے گھر والوں کو روک رہا ہے، اپنے بچوں کو روک رہا ہے۔ نہیں بچے، قلبی تعلق جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی وجہ سے۔ جو شخص، یہ دیکھیں ایک جملہ، جو شخص اللہ کے راستے پہ ہے وہ آپ کا بھائی ہے اور آپ کا ساتھی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تعلق ہوا تو آپ اللہ کے نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع، آج اللہ کا سب سے بڑا دشمن کون؟ بات تو اللہ کے دشمنوں سے ہو رہی ہے کہ کیا اللہ کے دشمنوں سے دوستی جائز ہے؟ بات تو یہی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال موضوع ہمارا یہی ہے، گزشتہ نشست میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے۔ آج اللہ کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے۔ یہ اس کو دین کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، یہ دین کا محتاج نہیں ہے، دین کو جاننے کا محتاج نہیں ہے، اپنی حقیقت کو، اپنے اللہ کو، اپنی منزل کو نہ یہ پہچانتا ہے نہ پہچاننا چاہتا ہے۔ ضرورت بھی نہیں ہے نا۔ ہر ایک کے سامنے دنیا آئیڈیل ہے، ہر ایک کا رخ دنیا کی طرف ہے، ہر ایک شخص دنیا کا دیوانہ ہے۔ مومن تو اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ تو مال و دولت کا دیوانہ نہیں ہوتا۔ ہم مال و دولت کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا دشمن، یہ میں بالکل آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے جو مجھے حق کے خلاف لگ رہی ہے۔ صدیاں ہو گئیں مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہلاکو خان جب بغداد پہ حملہ کرنے آیا تو عظیم اجلاس جاری تھا مسلمانوں کا، کوا حلال ہے کہ حرام ہے، سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرتا ہے کہ نہیں گزر سکتا۔ آج کیا ہے؟ میلاد کا مہینہ آتا ہے، میلاد منانا جائز ہے، میلاد منانا ناجائز ہے۔ کیا مسئلے ہیں یہ؟ آپ دیکھ لیں، جو بھی ہمارے مسائل ہیں وہ دین کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں، ممات ہیں، اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ نور ہیں کہ بشر ہیں، اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے۔ عالم غیب ہیں کہ نہیں ہے، کتنا علم غیب ہے، اس پہ بحثیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، جو فرقواریت والے لوگ ہیں جانتے ہیں، تیجا 40واں منانا چاہیے نہیں چاہیے، جنازے کے بعد دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اور رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، یہ سارے آپ دیکھ لیں۔ اور ہر فرقہ اپنے آپ کو درست اور دوسرے کو بدعتی، گمراہ، مشرک، کافر قرار دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حرمین کے امام کے پیچھے نماز بعض لوگ نہیں پڑھتے۔ مسلمان کے پیچھے چاہے وہ گناہ گار ہو، نماز ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا خلف کل برن، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو تم۔ وہاں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں جو نماز پڑھانے والے ہیں۔ ان کی نظر ظاہر ہے، ان کی نظر میں، کوئی سب کی نظر میں نہیں۔ ایک فرقہ ہے، اس کا نام جانتے ہیں لوگ، نہیں پڑھتے نماز۔ تو دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا سب سے بڑا دشمن اللہ کا اور اللہ کے دین کا آج کا مسلمان ہے۔ اس سے دوستی رکھنا، قلبی دوستی، ناجائز ہے اور حرام ہے آج کے مسلمان سے۔ کیونکہ یہ تو دیکھیں، اللہ نے یہ فرمایا کہ جو واتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے تم اس کے راستے پر چلو اور اس سے اپنی دوستی بناؤ۔ اور دوست جو ہے اللہ ہے ہمارا، اس کے رسول ہیں اور مومن ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔
اور وہ مومن نہیں ہے جو مومن کے علاوہ کسی کو دوست بنائے. قرآن کی آیت کے ولیجہ کے الفاظ ہیں. وہ مومن نہیں ہے جو مسلمان کے علاوہ کسی سے تعلق رکھے. اور دیکھیں یہ جہاں تک تعلق کی بات ہے، بعض تعلقات دنیا کے تعلقات، مثال کے طور پہ بازار میں ایک غیر مذہب کی دکان ہے، چاہے جو بھی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، تو کاروبار تو ہم کرتے تھے، کاروبار جائز ہے، آپ خرید سکتے ہیں. بد مذہب کی اگر دکاندار ہے تو اس سے آپ یعنی مدارات کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لینا ثابت ہے، اپنی ضرورت کے لیے، یعنی انہوں نے قرضہ لیا تھا. پھر وہ حدیث ہے، مطلب اس کا تفصیل ہے، اس نے تقاضا کیا اور تقاضوں میں غلو کیا اور پھر وہ آخر کار وہ مسلمان ہو گیا. تو رسمی تعلقات رکھنا، میل ملاقات، یہ نہیں کہ آپ کسی اللہ کے دشمن سے بات چیت بند کر دیں گے. قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے، قلبی تعلق محبت کا. آپ کو محبوب نہیں ہونا چاہیے، آپ کو مبغوض ہونا چاہیے، یعنی اس کے طرز عمل سے نفرت ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے ایک بات فرمائی ہے اور بالکل سچی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ مومن کون ہے، کس کا ایمان کامل ہے. من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے، نفرت کی اللہ کے لیے، بغض وہ قلبی اس کو کہتے ہیں نا، بھئی مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے، نہیں پسند مجھے، میں اس سے تعلق نہیں رکھوں گا، قلبی تعلق نہیں رکھوں گا. جس نے محبت کی اللہ کے لیے، اور من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ، دیا اللہ کے لیے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور روک لیا اللہ کے لیے، نہیں خرچ کیا، تو فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. لیکن 3 باتیں، محبت، بغض اور خرچ. اگر یہ کوئی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھے، کیا اس کی محبت کا دائرہ کار کیا ہے اور کس سے ہے. دیکھیں اگر ماں باپ آپ کے مسلک پہ نہ ہوں تو آپ نے ان سے تعلق نہیں توڑنا، ان کی خدمت کرنی ہے، اور جو بھی آپ اولاد کا حق ہے وہ کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے کہا ہے. اچھا، پھر جو خرچ ہے وہ تو مومن کی ساری زندگی کا خرچ اللہ کے لیے ہوتا ہے. حضور نے فرمایا تم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو، یہ بھی صدقہ ہے. اپنے بال بچوں پہ خرچ کر رہے ہو، ان کے لیے کما رہے ہو، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن تم مال جمع کرنے کے لیے دنیا کما رہے ہو تو یہ حرام ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، کیونکہ مال کی بہتات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ضرورت کے مطابق آپ خرچ کرو. ہر خرچ جو ہے یہ صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے لیے خرچ ہے. اپنے دیکھیں اپنے اوپر آپ خرچ کریں، اچھا کھانا کھائیں، اچھی اپنی صحت کو اچھا رکھیں تاکہ آپ دین کی خدمت کر سکیں. اسی طرح بال بچوں کی ذمہ داری ہے، وہ بھی صدقہ ہے. ماں باپ جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، قلبی تعلق جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی وجہ سے. جو شخص، یہ دیکھیں ایک جملہ، جو شخص اللہ کے راستے پہ ہے وہ آپ کا بھائی ہے اور آپ کا ساتھی ہے، اس کے علاوہ نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی تعلق ہوا تو آپ اللہ کے نہیں ہیں. اچھا، دوسری وہ خرچ کی بات ہے، بغض کی بات ہے. بغض مطلب آپ دیکھیں ایک گن والی چیز سے آپ گن نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ مشرک نجس ہیں، قرآن کی آیت ہے، انما المشرکون نجس، ناپاک ہیں وہ. حضرت عمر جب اسلام لا رہے تھے،
جو واقعہ ہے نا ان کا، تو بہن تھا، بہنوئی تھی، گھر سے آواز آ رہی تھی، جو اسلام کا لانے کا واقعہ ہے۔ تو خیر وہ سارے واقعات ہوئے، تو پھر بہن کو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، تو وہ تو انہوں نے چھپایا ہوا تھا جو بھی تھا۔ تو خیر بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، جاؤ غسل کرو جا کے۔ تو پھر جا کے انہوں نے غسل کیا۔ تو تب جو ہے تو غسل مطلب یہ ہے کہ ناپاکی ہے، شرک، اللہ کے علاوہ تعلق جو ہے یہ ناپاکی ہے، اور جو بھی اللہ کا دوست نہیں ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ زمین میں اس وقت یا تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں، کلیئر بات۔ دونوں دوست یا دشمن کے درمیان کوئی چیز ہے؟ جو اللہ کا دوست نہیں ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کا دوست نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کے خلاف ہے، یہ قرآن کو قبول کرنے کے خلاف ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو قبول کرنے کے خلاف ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ خود بھی روک رہا ہے اور لوگوں کو بھی روک رہا ہے، پہلے اپنے گھر والوں کو روک رہا ہے، اپنے بچوں کو روک رہا ہے، نہیں بچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم